السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام محمد سلیم علی پٹو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے عزیزوں، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خوش اور خیر سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے ہمارے سابقہ ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس سابقہ کلاس کو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ پہلے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں، لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں پر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج ہمارا سبق کا جو ٹاپک ہے وہ حرف ہے ترکے میں سے حرف را کا، جو آخری حرف ہے را، اس کے بارے میں ہے۔ پہلے ہم نے کل جو سبق پڑھا تھا حرف ترکے میں سے حرف نون کا پڑھا تھا، آج ہم سبق پڑھیں گے حروف ترکے میں سے حرف را کے بارے میں، را کی ادائیگی کے بارے میں، را کی نکلنے کی جگہ، ان کے حصے کیا کیا ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو پیارے عزیزوں، را کی جو مخارج ہے اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ را کی ادائیگی کے اندر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو را کے متعلق کچھ اہم باتیں، کچھ اہم پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ را جو ہے اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ بھی کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ جو را کو جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ را جو ہے یہ مفخم ہے، یعنی اس کو موٹا پڑا جاتا ہے، یہ را ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ را جو ہے یہ مرقق ہے، اس کو ہمیشہ کیا باریک پڑا جائے گا، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ را نہیں یہ مفخم ہے، نہیں یہ مرقق ہے، نہ اس کو ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا، نہ اس کو ہمیشہ باریک پڑا جائے گا۔ یہ اہم باتیں جو آپ یاد کر لیں، کیونکہ جو را جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، را جو ہے بلکہ یہ شبہ مستعلیہ میں سے ہے۔ شبہ مستعلیہ کس کو کہتے ہیں کہ کبھی اس کو باریک پڑھا جائے، کبھی اس کو پر پڑھا جائے، یعنی کبھی اس کو تفخیم کے ساتھ کیا کہیں موٹا پڑھا جائے، کبھی اس کو ترکیب کے ساتھ باریک پڑھا جائے۔ تو یہ ہے را کے وہ اہم جو پوائنٹ باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ را کو مرکب پڑھتے ہیں تو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، تو وہ بھی غلطی پر ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ را کو مفخم پڑھا جائے گا، ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، تو یہ بھی غلطی پر ہے، کیونکہ را جو ہے حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، یہ شبہ مستعلیہ میں سے ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور را کو موٹا کب پڑھا جائے گا، کیونکہ را کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن موٹا کب پڑھا جائے گا اور باریک کب پڑھا جائے گا، تو اس قرآن مجید کے اندر کسی جگہ را پر موٹا پڑھا جائے گا کہ کسی جگہ پر باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا ویڈیوز جو ہم نے آلریڈی بنا رکھا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیے، اور وہاں پر جو ہمارے پچھلے جو اسباق ہے اس کے اندر وہ کلاس ہم نے بنائی تھی، جو مکمل جو قاعدہ ہم نے تکرار کے ساتھ جلدی جلدی قاعدہ ہم نے جو پڑھا تھا، تو وہاں پر ہم نے وہ ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ وہاں پر دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ کس جگہ را کو باریک پڑھنا ہے، کس جگہ موٹا پڑھنا ہے۔ باقی یہ کہہ رہا ہے کہ را کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے یا ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں را کی ادائیگی کی طرف، را کی مخرج کی طرف آتے ہیں، جو ہمارے ویڈیو کا اہم ٹاپک ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں را کی کس کی ادائیگی کی طرف۔ اب ادائیگی کیا ہے، پشت لسان۔ پشت لسان جب اوپر کے مقابل، پشت لسان جب مقابل اوپر کے تالو سے لگے تب جا کے حرف را ادا ہوتا ہے۔ پشت لسان جب مقابل کے تالو سے لگے تب جا کے حرف را ادا ہوتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس را کے قاعدے کو سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ اس میں جو سب سے جو پہلی بات آئی ہے وہ یہ ہے پشت لسان کی، کہ پشت لسان کسے کہا جاتا ہے، یہ پشت کیا ہے، پشت لسان کسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم نے اس پشت لسان کو سمجھ لیا تو ہمیں را کا قاعدہ جو ہے وہ مکمل سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو پشت لسان جیسے انسان کا ایک پشت ہوتا ہے، جو ہر چیز کی ایک پشت ہوتی ہے، جیسے ہمارا پشت ہے، یعنی شانوں سے لے کر اور پیچھے ریڑھ کے ہڈیوں تک، یہاں پر کیا ہے ہمارا پشت ہے، تو اسی طرح ہر چیز کا ایک پشت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح زبان کا جو پشت ہے وہ ہے زبان کا پچھلے والا حصہ۔ کیا، اگر ہم زبان کو باہر نکال دیں، جو زبان کا پچھلے والا حصہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں پشت لسان، یعنی زبان کو اگر بول دیں، دیکھو زبان کو باہر نکالتے ہیں،
یہ حصہ جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے پشت لسان کہا جاتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ضروری، جو اہم بات اس کے اندر ہے وہ یہ جو زبان کا، اب دیکھو یہ زبان کا جو امیج جو شو ہو رہا ہے، اس کے سامنے والا جو پارٹ ہے، اس کے سامنے والا جو پارٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے پشت لسان۔ پشت یعنی پچھلے والا حصہ، پچھلے والا حصہ جیسے ہماری زبان کے اندر جو پچھلے والا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے پشت لسان۔ اب اسکرین پر اس کے امیج کو دیکھ رہے ہیں، زبان کا جو پچھلے والا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے جو بالکل نوکیلا حصہ ہے، نوکیلے حصے کے ساتھ، نوک والے حصے کے ساتھ رکھا ہے۔ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ رأس اللسان یعنی رأس اللسان یعنی جو نوک ہے، زبان کی نوک جس کو رأس اللسان کہا جاتا ہے، رأس اللسان کے ساتھ والا جو حصہ ہے وہ پچھلے والا حصہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے پشت لسان۔ جب یہ والا حصہ کہاں لگے؟ اوپر کے مقابل تالو سے لگے، جب یہ پشت لسان اوپر کے مقابل تالو سے لگے تب جا کے حرف را ادا ہوتا ہے۔ اب اوپر والے تالو کا حصہ یہ کہاں پر ہے؟ جو آگے والے اوپر والا جو تالو کا حصہ ہے یہ کہاں پر ہے؟ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہمارے جو آگے دو دانت ہیں، یہ دو دانت جو ہمارے آگے آ رہے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ ثنایا علیہ کی جڑوں کے ساتھ، یعنی ثنایا علیہ کی جڑوں کے بعد جو سخت تالو آتے ہیں اسے کہا جاتا ہے مقابل تالو۔ جب زبان کا بیک سائڈ یعنی زبان کا جو پچھلے والا حصہ، زبان کی پشت جب کہاں لگے؟ اوپر کے مقابل تالو سے لگے تب جا کے حرف را ادا ہو جائے گا۔ تو اب ہم پڑھیں گے را کو، کیونکہ یہ قاعدہ یہاں پر کیا ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا۔ را کی جو اہم چیز، جو اہم باتیں تھی وہ یہ تھی۔ تو اب ہم چلتے ہیں را کو اب جب پڑھتے ہیں را را را، جیسے ہم را کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ پیچھے کی طرف مڑ رہی ہے، را را یہ محسوس ہو رہا ہے کہ زبان پیچھے کی طرف مڑ رہی ہے اور اوپر کے تاروں کے ساتھ لگ رہی ہے، جیسے را 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 زبر ر، را زیر ری، را پیش رو، ٹھیک ہے جی، یہ تھا اس کا مخرج۔ اب ایک بات، جب ہم نے یہ چینل بنایا تو سب سے پہلے ہم نے مخارج کا حروف بھی بیان کر دیا ہے، تمام لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا۔ تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا؟ جب ہم نے را کے قواعد پڑھے تھے، ان کی ادائیگی ہم نے سیکھی تھی، جب ہم نے را کو سیکھا تو وہاں پر ہم نے را کو تکرار کے ساتھ سیکھا تھا۔ تکرار ہم کہتے ہیں کہ کسی حرف کو بار بار دہرانے سے، اس بار بار دہرانے کو تکرار کہا جاتا ہے۔ بار بار دہرائیں گے تو تکرار ہوتا، تو تکرار ہو جائے گا تو پھر وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ سیکھنے کی وجہ سے تکرار کیا تھا۔ جیسے را 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 را، ایک دفعہ را کو زبان کو اوپر ٹچ کیا، پھر واپس آئے، پھر کیا، پھر واپس، یہ ہو گیا تکرار۔ تو را کو اسٹارٹنگ میں ہم نے را 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 جب ہم پڑھتے ہیں تو را کے اندر کیا ہوتا؟ ایک را را کا ساؤنڈ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ تکرار ہو جاتا ہے۔ تو تکرار کے ساتھ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر تکرار کے ساتھ ہم نے پڑھنا بالکل نہیں ہے۔ تکرار کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بالکل غلط ہو گیا، یعنی قرآن کے اندر جب ہم را کو پڑھیں گے وہاں پر تکرار کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، وہاں پر بغیر تکرار کے پڑھیں گے۔ ہم نے اب آپ کہیں گے کہ پہلے آپ نے تکرار کے ساتھ کیوں پڑھایا تھا، تکرار کے ساتھ کیوں سمجھایا تھا؟ وہ اس لیے کہ اگر ہم کوئی چیز یاد کر رہے ہیں، کوئی چیز سمجھ رہے ہیں، یا کسی کو سمجھا رہے ہیں، کسی کو یاد کرا رہے ہیں، اس کو وہ چیز ادائیگی اس کی نہیں ہوتی۔ جیسے ہماری پہلے ادائیگی نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے بھی اس راہ کو تکرار کے ساتھ پڑھا تھا، بار بار جب پڑھ کے مشق کر کے پھر ہماری بات سمجھ میں آئے کہ اس راہ کو موٹا اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ جب وہاں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، یاد نہیں ہوتی، اس کے لیے تکرار کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو وہاں پر تکرار بالکل نہیں کرنا ہے، تو راہ کو صحیح جگہ پر، اپنی جگہ پر نکالنا ہے۔ ہم اس کو تکرار کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بالکل نہیں پڑھیں گے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ راہ کا جو کون سا ایسا، اسی لیے تکرار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ راہ پتہ چلے کہ راہ کا، اس میں زبان کا جو کون سا ایسا کہاں تک، کہاں کسی جگہ پر لگ رہا ہے، یہ پتہ چلے، اس وجہ سے ہم نے تکرار کے ساتھ پڑھایا تھا۔
आई बात समझ में। बाकी कुरान मजीद के अंदर वैसे तकरार के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये तकरार के साथ पढ़ना क्या है, बिल्कुल गलत है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक मतलब पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ा। अगर पढ़े हम अल्हम्दुलिल्लाहि र र र र, ये क्या है, ये गलत तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तकरार के साथ नहीं पढ़ा, बिल्कुल सिंपल एक मरतबा पढ़ा है। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तकरार के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रब्बिल आलमीन, आई बात समझ में। तो तकरार के साथ किस जगह पर पढ़ना है। तो बाकी इसके अंदर वो चीज़ें जो राह को मोटा कभी पढ़े, कभी इसको जो हमने पहले आपको बताई थी कि कभी राह को जो है ना ये मुफ़्खम भी पढ़ा जाता है, कभी इसको मुरक्कब भी पढ़ा जाता है। यानी ये शिब्बा मुस्तले के हुक्म में से मुरक्कब मुफ़्खम कब पढ़ा जाएगा और मुरक्कब कब पढ़ा जाएगा, इसके लिए हमने वीडियो बना रखी है। और यानी मोटा उस वक्त पढ़ा जाएगा जब राह के ऊपर ज़बर या पेश आ जाएगी, तो वहाँ पर राह को मोटा पढ़ा जाएगा। अगर राह के नीचे ज़ेर आएगी तो राह को बारीक पढ़ा जाएगा। तो ये था आज का हमारा सबक का टॉपिक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी होगी। जो भी हमारा हाल है हमने आपके सामने वो भी जो भी बात थी वो हमने अर्ज रख दी। बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।